کا معیار کیا کر دیا؟ تقوی. اچھا اب تقوی کیا ہے؟ تقوی دا آسان ترجمہ تو دس چھڑو. تقوی دا بڑا ہی آسان ترجمہ جو ہمارے مفسر ہیں. تقوی یہ ہے کہ جس طرح بندہ باہروں نظر آئے اسی طرح دے اندر ہوئے. جیسا اس کا کردار ہے ویسا ہی اس کا عمل ہو. جیسے اس کے افکار ہیں ویسا ہی اس کا عمل ہو. جیسی اس کی سیرت ہے ویسا ہی اس کا کردار ہو. جو وہ مجلس میں بیٹھے تو دیکھنے والے گئے جیسا یہ نظر آ رہا ہے ایسا ہی اندر سے ہے. فرمایا کہ جو اندر باہر سے ایک ہو اور اللہ کے دین کے مسئلے کے اندر جو ہے وہ اس کی سوچ، اس کا تصور، اس کا تخیل، اس کا اڑنا، اس کا بچھونا، جو بندہ ظاہر اور باطن جب ایک طرف سے ہو جائے تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے پھر وہ کیا ہے؟ وہ متقی ہے. تو اب اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا کون ہے؟ جو سب سے زیادہ متقی ہے. اور دوسری آیت میں اللہ فرماتا ہے کہ فار ایگزامپل بھی تمہیں بتا دیتا ہوں کہ نبی پاک کے صحابہ میں سب سے زیادہ تقوی کے معیار پر جو قائم ہے کہ جس کے تقوی پر خدا کو بھی ناز ہے، مصطفیٰ کو بھی ناز ہے، اور نبی پاک کے قدموں پہ 1.25 لاکھ صحابہ کو بھی اس کے تقوی پر ناز ہے، وہ کون ہے؟ اللہ فرماتا ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى. وہ جو ہے جہنم کی آگ سے دور رکھا جائے گا جو سب سے زیادہ متقی ہے. تو سب سے زیادہ متقی کون ہے صحابہ میں؟ انبیاء کے بعد صحابہ میں تقوی کے معیار پر سب سے زیادہ جو بلند اور بالا مقام پر کون ہے؟ اللہ نے نشاندہی فرما دی کہ وہ ابو بکر ہے. کہ ابو بکر جس طرح ظاہر نظر آ رہا ہے اس طرح ابو بکر کا باطن ہے. جس طرح ابو بکر کا ظاہر ہے اسی طرح باطن ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر صدیق کا تقوی بھی بیان کیا. حضرت ابو بکر صدیق کو جہنم سے آزاد ہونے کا اعلان بھی فرما دیا. قرآن میں اللہ نے حضرت سیدنا صدیق اکبر کی صحابیت کا بھی اعلان کر دیا. قرآن میں سیدنا صدیق اکبر کی معیت کا بھی اعلان کر دیا. قرآن میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صدیقیت کا بھی اعلان کر دیا. قرآن میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدق کا بھی اعلان کر دیا. قرآن میں سیدنا صدیق اکبر کی تصدیق کا بھی اعلان کر دیا کہ محمد عربی جب آپ نے دین کا اعلان کیا، اسلام کا اعلان کیا، اعلان نبوت کیا، تو سب سے پہلے میرے مصطفیٰ پر مردوں میں ایمان لانے والی جو ذات تھی جس نے بلا چون و چرا، بلا سوچے سمجھے جب سبقت لے جا کر سب سے پہلے محمد عربی پر ایمان لائے اور حضور کے لائے ہوئے دین کی تصدیق کی، اس کا نام ابو بکر ہے. یہ سیدنا صدیق اکبر کا مقام، آپ کی عظمت اور آپ کی رفعت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس طرح متعدد مقامات پر سیدنا صدیق اکبر اشارۃ النص کے طور پر، اور اسی طریقے سے جب وہ نصوص قطعیہ کے طور پر، اور اسی طریقے سے جو ہے وہ مختلف انداز سے اللہ تعالیٰ نے مقام سیدنا صدیق اکبر کو بیان کیا. اسی طریقے سے قرآن حکیم فرقان مجید کی 42 آیات جیسا کہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا. اسی طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریباً 500 سے زائد احادیث. کتنی؟ 500 سے زائد احادیث صحیحہ ایسی ہیں کہ میرے مصطفیٰ نے کسی نہ کسی جہت سے، کسی نہ کسی حوالے سے سیدنا صدیق اکبر کو دیکھا اور آپ کے فضائل کو خود اپنی زبان اطہر کیا. اس زبان سے میرے مصطفیٰ نے افضلیت صدیق اکبر کو بیان کیا جس زبان کا اظہار رب فرما رہا ہے کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. فرمایا میرا مصطفیٰ اپنی مرضی نال منہ وچ کوئی گل کڈدا ہی نہیں، اپنی مرضی سے بولتا ہی نہیں، اس کی اپنی مرضی ہے ہی نہیں، نہ اس کی اپنی سوچ ہے. فرمایا کہ میرا محبوب جو بھی بولتا ہے یہ خدا کی طرف سے محبوب کو القاء کیا جاتا ہے. محبوب کی زبان پر جاری ہونے والا جو حق ہے، فرمایا یہ اللہ کی طرف سے ان کو وحی کیا جاتا ہے. مصطفیٰ اس سے 500 کے قریب احادیث ایسی مفسرین نے جن کو کنٹینیولی طور پر لکھا ہے. اس طرح تو 500 سے بھی زائد احادیث ہیں، لیکن 500 کے قریب کو احادیث ہیں جن کو علامہ ابن عساکر نے جس طرف اشارہ دیا ہے تاریخ دمشق کے اندر کہ 500 سے زائد احادیث ایسی ہیں جن کو میرے مصطفیٰ نے خود فضائل صدیق اکبر کے طور پر بیان کیا. اور وہ انشاءاللہ میں آپ کی خدمت میں آگے چل کے چند احادیث پیش کروں گا. مثلا اللہ تعالیٰ نے صدیق اکبر کو اعلیٰ اور عرفہ مقام کیسے عطا فرمایا تھا، اس کو سمجھنے کے لیے میں آپ کے سامنے ایک حدیث پیش کرتا ہوں
جس کو آپ سمجھیں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ کے ذہن کے اندر اور فکر کے اندر بات بیٹھ جائے گی کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت اور آپ کی رفت کو اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم فرقان مجید میں تو بیان کیا ہی ہے، لیکن میرے مصطفیٰ نے کس انداز سے اس کو بیان فرمایا ہے۔ اب حضور اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام بیمار ہوئے، آخری ایام علالت میں 17 نمازیں ایسی ہوئیں جو سرکار اتنے شدید علیل ہوئے کہ مسجد میں آپ آ کر خود نہیں پڑھا سکے۔ تو حضور اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو سیدنا صدیق اکبر کی بیٹی تھی اور سرکار کی زوجہ محترمہ تھی، تو آپ نے سیدہ ام المؤمنین سے فرمایا کہ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، فرمایا کہ عائشہ ابو بکر